اج کا یہ پروگرام جشن معراج مصطفیٰ جس کا عنوان ہے فضیلت نماز، کیونکہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سفر دے اندر جڑا اللہ رب العالمین نے اس امت کو عظیم اور خاص تحفہ عطا فرمایا وہ نماز کا اسی اس آیات مقدسہ کی طرف بھی توجہ کریے تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سفر جتوں شروع ہویا وہ مسجد سی تے جس کی طرف سفر ہویا وہ بھی مسجد سی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ کے آپ نے سفر شروع کیتا تے جتھے گئے اتھے جا کے بھی نماز پڑھائی تے رستے دے اندر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نماز پڑھدیاں دیکھیا اور اس سفر دے اختتام تے اللہ رب العالمین نے اس امت نو 50 نمازاں دا تحفہ عطا فرمایا۔ تو انج محسوس ہوتا ہے اس معراج دے سارے پروگرام دے اندر جڑا کوئی خاص مرکزی کردار سی وہ نماز کا سی۔ اس واسطے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن دی معراج ہے۔ نماز معراج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا عظیم الشان معجزہ ہے۔ سب تو پہلا آپ کا معجزہ قرآن پاک ہے اور دوسرے نمبر تے سب تو بڑا معجزہ وہ معراج ہے۔ معراج اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو رات دے کچھ حصے نظر کرائی، ساری رات سیر نہیں کرائی بلکہ کچھ حصے نظر سیر کرائی، اور اس سیر کے اندر بے شمار حکمتاں سن، بے شمار اس کے اندر معلومات سے اور بے شمار اللہ رب العالمین دی عنایات سن جڑیاں اس نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشاد فرمائی۔ معراج اس نو سمجھن واسطے بندے دا روحانی لیول کافی بہتر ہونا چاہیے۔ اگر روحانی لیول کمزور ہے یا اس کی نہ سمجھ ہے تو معراج دے ماحول نو انسان جلدی سمجھ نہیں سکے گا۔ اس واسطے کہ عقل چاہن والی تے شے نہیں۔ دوسرا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لا مکان تے تشریف فرما ہوئے تو اس کی طرف قرآن پاک کے اندر بھی اشارہ ہے کہ سفر دے آغاز میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسجد حرام تو شروع ہوا، مسجد اقصیٰ کی طرف گیا، لیکن اس سفر دا اینڈ نہ تے قرآن پاک کی آیت کے اندر اس کا اختتام ہے اور نہ ہی کسی حدیث پاک اس کی وضاحت ہے۔ اس کی وجہ کی ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ یہاں وہاں یہ وہ ان لفظوں کا سارا تعلق مکان دے نال ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جتوں تک دا سفر کیتا وہ مکان اسی وہ لا مکان سے۔ اس واسطے سفر دے آغاز کو تے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک وچ بیان فرمایا، لیکن اس دے اختتام نو اس دے اینڈ نو قرآن پاک وچ بیان نہیں کیتا گیا۔ اس دے بارے بزرگاں نے دین فرماتے ہیں جانے جان والا یا لے جان والا، ایتھے ہی آ کے گل
باقی یہ سفر اتنا عظیم و شان سے کہ انسان اگر اس کا روحانی لیول، اگر اس کے پاس روحانیت کی سمجھ بہتر ہے تو اس ماحول کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتا ہے اور اس کے مقصد کو بھی سمجھ سکتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ اسی جس زمانہ ہے فتنے کے دور کے اندر گزر رہی ہیں، جتھے صبح تو شام تک اور شام تو اگلی صبح تک فتنے ہی فتنے نے، چاہے وہ معاشی فتنہ ہوئے، چاہے وہ معاشرتی فتنہ ہوئے، چاہے مذہبی فتنہ ہوئے، چاہے کسی قسم کا فتنہ ہوئے۔ تو اس فتنے کے دور کے اندر روحانیت کو جتنا تیزی کے نال 10-15 سالوں کے اندر نقصان پہنچایا گیا ہے اور روحانیت کو ختم کیتا گیا ہے، روحانیت کی توجہ کو بالکل غیر سمت کی طرف موڑیا گیا ہے، وہ اس کے واسطے عجیب و غریب ملک پاکستان کے اندر بھی اور پوری دنیا کے اندر یہ سازشاں جاری نے کہ روحانیت تصور کو بھی ختم کر دیتا جائے، صرف ٹیپ ٹاپ رہ جائے، رنگ ٹنگ رہ جان، بناوٹاں رہ جان، دکھلاوا رہ جائے، ریاکاری رہ جائے۔ انسان بعض اوقات کہتا ہے کہ یار میرا دل نہیں کرتا، حالانکہ سارا جسم کا ٹھیک بھی ہوتا ہے، ہر طرح کے میوے جات بھی پھل بھی اس کے پاس ہوتے ہیں، لیکن کہتا یار میرا دل نہیں کرتا۔ وہ جڑا دل نہیں کرتا اس کا تعلق روحانیت ہے، اور بعض اوقات انسان جسمانی طور پہ بیمار بھی ہوتا ہے لیکن وہ اندروں اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ ایک ضرب کے نال کئی مسئلے حل کر سکتا ہے، تو اس وقت اس کی روحانیت کا نظام بہت پرسکون ہوتا ہے۔ انسان اتنا شور و خل کے اندر مصروف ہو گیا کہ اس کو یہ یاد ہی نہ رہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور کے اندر، غار حرا کے اندر اتنا تنہائی کا وقت کیوں گزاریا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے راتاں اتنا سفر، رات کا اتنا گہرا سفر، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماندیاں نے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر جاگتے کہ آپ دے پاؤں مبارک تے ورم پہ جاندے اور سج جاندے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ ارشاد فرماندیاں نے میری باری کے اندر اکثر رات کو یہ معاملہ ہوتا سی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رات دے آخری پہلو کے اندر، آخری حصے کے اندر میرے گھروں نکل کے جنت البقیع کے اندر جا کے وقت گزارتے سن، لیکن اج وہ ماحول ختم ہو گیا، اج وہ برکتاں، اج وہ کیفیتاں ختم ہو گیا، صرف شور و غل، اتنا شور و غل کہ حضرت پیر یعقوب شاہ صاحب شیخاں والی مسجد کے اندر تشریف فرما ہوئے تو ادو یہ ساؤنڈ سسٹم نسی، ادو یہ بہت بڑا ہنگامہ خیز نظام نسی ہے گا، تو آپ تقریر فرما رہے سن، سادہ اسپیکر سی، سادہ زمانہ سی، تو آپ نے تقریر شروع فرمائی تو ایک صاحب جلسے کا رش سی، آخر تو بولیا حضور ذرا اچھی بولو، آواز نہیں آ رہی، تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ دے بندیا اسی علم دیا گلاں کرن دے ہیں، جنہوں علم دی طلب ہوئے گی وہ آپ ہی نیڑے آ جائے گا۔ اج علم دی طلب نہیں، اج علم دی فکر نہیں، اج علم دا سوچ نہیں، اج سوڑ زیادہ ہے، اج آواز زیادہ ہے، پر دل وچ اثر نہیں کرتی۔ کیوں نہیں کرتی؟ اس واسطے کہ جب تک اللہ دل دے کان نہ کھولے اس وقت تک دل تے کسی شے دا اثر نہیں ہوتا۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جدو دل انسان دا ستھرا ہو جائے اور دل انسان دا پاکیزہ ہو جائے اور دل انسان دا شیشہ بن جائے، پھر آواز کی ضرورت نہیں رہتی، پھر دیوار تے بے جان شے تے اچھی گل لکھی ہوئی نا تے بندے دے دل تے وہ بھی اثر کر جاتی ہے، لیکن جدو دل اندروں کھوٹا اور نکما ہوئے تو پھر جنہ مرضی ساؤنڈ ہوئے، ایک سپیکر 2 کی 10 کی 20 کی، بندہ سپیکر دے وچ ہی منہ پا چھڑے نا تے او دے دل تے کوئی اثر نہیں کرتا۔ تو یہ معراج دا جڑا واقعہ ہے یہ دے نال سارے دا سارا تعلق روحانیت ہے۔
نبی پاک علیہ السلام کی خدمت اقدس کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے. اللہ کا پیغام ہے. اللہ نے حضرت جبریل کے ذریعے پیغام پہنچایا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اے جبریل تو جا کے میرے محبوب نو یہ پیغام دے کہ اللہ تینوں دیدار کران دا مشتاق ہے, کہ اللہ تینوں اپنا دیدار کرانا چاہتا ہے. تو تسی تشریف فرماؤ. حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور اج کچھ نرالے ماحول نال آئے. اگے بھی آندے سن لیکن اج اس انداز وچ آئے کہ نال 70,000 فرشتے بھی. اور حضرت جبریل کو اللہ پاک کی طرف حکم ہویا کہ جبریل اج روٹین کے مطابق دروازے تھانی نہیں جانا بلکہ اج چھت تھانی جانا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام چھت کے ذریعے حاضر ہوئے. نبی پاک علیہ السلام آرام فرما رہے تھے. حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم سی کہ تو پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس کے اندر کوئی بھی ایسا بے ادبی والا معاملہ نہیں کرنا کہ جس کے نال نبی پاک علیہ السلام کے ادب کے اندر کچھ فرق آئے. تو حضرت جبریل علیہ السلام پریشان نے اس موقع پہ کہ میں پیارے آقا علیہ السلام کو اللہ کا سلام بھی دینا ہے, اللہ کا پیغام بھی پہنچانا ہے, لیکن آپ آرام فرما رہے ہیں, تو یہ سارا معاملہ کیویں پیش ہوئے گا. تو اللہ کی طرف آپ نے توجہ کی تھی. تو اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ارشاد فرمایا, اے جبریل تینوں اس چیز کا علم نہیں, جس وقت میں تیرے جسم کے ہونٹ بنائے تو ان ہونٹاں کے اندر 2 خوبیاں رکھیاں. پہلی خوبی یہ رکھی کہ تیرے ہونٹ کافور کی طرح ہیں اور کافور ٹھنڈا ہوتا ہے, اور دوسرا پہلو یہ رکھیا کہ تیرے ہونٹاں کے اندر کستوری جیسی خوشبو ہے. تو اے جبریل تیرے ہونٹاں کو بنانے کا مقصد یہ سی کہ یہ کافوری اور کستوری والی خوبی دے نال اج تو اے اپنی کیفیت سارا انجام دے کہ محبوب دیاں تلیاں نو تو بوسا دے, تلیاں نو بوسا دے گا تے میرا محبوب خود بخود جاگ جائے گا. جیسے حضرت جبریل علیہ السلام نے بوسا دیتا, نبی پاک علیہ السلام جاگے بیدار ہوئے. آپ نے سلام اور پیغام پہنچایا. آپ دے نال 70,000 فرشتے بھی موجود سن. ان فرشتیاں نو بھی توجہ دلائی گئی کہ اے فرشتیوں 70,000 نال آن دا مقصد یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام سارے فرشتیاں دے سردار نے. اج فرشتیاں کو سمجھ لگ جائے کہ جبریل ساڈا سردار ہے پر ساڈے سردار دا بھی بڑا سردار ہے. اس واسطے انہوں نے بطور نال گواہ بنایا گیا کہ تسی اج دیکھو نبی پاک علیہ السلام. میں انشاءاللہ مزید 15 منٹ چونکہ 10 بجے کا پروگرام اینڈ کرنا ہے, پونا گھنٹہ حضرت صاحب تقریبی ارشاد فرمان گے, تو میں رائٹ 9:15 بجے مائک انہوں کے حوالے انشاءاللہ تعالیٰ کرنا. 10 تو 14 منٹ تک تھی توجہ دینا, جس طرح ماشاءاللہ پرسکون انداز میں بیٹھے ہو ایسی طرح بیٹھ کے چند گلاں سنو گے اور انشاءاللہ ساری حاضری مکمل ہو جائے گی. تو حضرت جبریل علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام لے کے حرم پاک دے اندر آیا. نبی پاک علیہ السلام کو غسل دیتا گیا اور غسل آب زمزم نہ دیتا گیا. پھر اس تو بعد جبریل علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام کا آپریشن کیا. آپریشن یہ کیتا کہ آپ دے سینہ مبارک تو لے کے ناف تک آپ دا پیٹ چاک کر دیتا گیا, سینہ کھول دیتا گیا. اور آپریشن کسی چاقو نال یا چھری نال یا کسی اوزار نال نہیں کیتا, بلکہ حضرت جبریل نے صرف اپنی انگلی لگائی کہ سارا سینہ چاک ہو گیا. اس تو بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے پیارے آقا علیہ السلام کا دل مبارک نکالیا اور دل کو بھی چیریا گیا, اور دل کے اندر جو اللہ نے حضرت جبریل نو عطا فرمایا سی حضرت جبریل نے وہ آپ کے دل مبارک کے اندر رکھ دیتا. چونکہ نبی پاک علیہ السلام نے لا مکان کی طرف سفر کرنا سی,
حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دی صفاتی تجلی کو برداشت نہ کر سکے تو نبی پاک علیہ السلام نے تے اپنی اکھاں دے نال اللہ دا دیدار کرنا سی. اس واسطے پیارے آقا علیہ السلام دے دل دے اندر او قوت اور طاقت اللہ نے پہلے ہی داخل کر دیتی تاکہ آن والے وقت کے اندر پیارے محبوب علیہ السلام جرت دے نال اور طاقت دے نال اللہ دے انوار و تجلیات دی زیارت کر سکتا. آپریشن دے اندر کیفیت ہوتی ہے کہ انسان بے ہوش ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات انسان انہاں دی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. لیکن نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماندے نے بے ہوش ہونا تے بڑی دور دی گل سی. میں دیکھنا پیا سا کہ جبریل میرے دل دے نال کی کرن دیا تے کس کس انداز وچ کرن دیا. دل الگ کے حضور دا سینہ مبارک الگ کے پھر ایک ایسا آپریشن سی کہ جس آپریشن دے نال نہ کوئی خون دا قطرہ نکلیا نہ ہی آپ کو کوئی ذرہ بھر تکلیف ہوئی اور نہ ہی کوئی آپ کو پریشان. نبی پاک علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام دے نال براق تے تشریف فرما ہوئے تو مسجد اقصی دے طرف آپ دا سفر جاری ہے. چند ایک لمحات کے اندر آپ مسجد اقصی پہنچ گئے. حضور دی آمد تو پہلا 1,24,000 نبی اتنے موجود سن. جیڑا بھی نبی سی وہ اس رات اتنے موجود سی. توجہ کرنی ہے تسی, جیڑا نبی سی اس رات اتنے موجود سی تے جیڑا اتنے موجود نہیں سی وہ نبی نہیں سی. گل سمجھ آئی؟ کوئی کانا ہوئے تے کوئی مرزا ہوئے تے کوئی جو مرضی ہوئے, جیڑا اتنے موجود سی وہ نبی سی تے جیڑا اتنے موجود نہیں سی وہ نبی ہی نہیں سی. پھر اگلی گل ہے تے نقطے دی گل سمجھنا ہے. اسی اشتہار بھی بنایا اس محفل دا اعلان بھی کیتے دوستاں کو اطلاع بھی کی, لیکن اس کے باوجود کوئی جلدی آیا کوئی لیٹ آیا کوئی آ رہا ہے کوئی آئے گا, ایک وقت کے اندر کوئی بھی نہیں پہنچ سکے. لیکن عجیب و غریب گل ہے 1,24,000 نبی جڑے پہلا گزر چکے ہیں, نہ جانے دنیا کے کس کونے تے انہاں دے مزار مبارک موجود ہیں, کس جگہ پہ موجود ہیں. نہ کوئی اشتہار نہ کوئی اعلان نہ کوئی پیغام, صرف اللہ کا حکم ہویا تے سارے دے سارے نبیاں کو پتہ سی اج معراج دا ایتھے جلسہ ہوئے تے نہ کوئی نبی دیر نہ آیا تے نہ کوئی نبی پہلا آیا. سارے دے سارے نبی بر وقت ہوتے تشریف فرما ہوئے. تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جو نبیاں علم غیب عطا فرما دیتا ہے اس کے مقابلے سے امام الانبیاء نہ جانے کتنا علم غیب عطا فرما. پھر سارے نبی تشریف فرما ہوئے تو جس وقت تشریف فرما ہوئے اذان بھی پڑھی گئی, اقامت بھی کہی گئی اور پیارے آقا علیہ السلام نے جماعت کرائی نماز. جس میں نماز کا وقت آیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ دا ہاتھ پکڑ کے آپ کو مصلی تے کھڑا کیا اور پہلے آنے والے کسی بھی نبی نے اس گل تے اعتراض نہیں کیتا کہ حضور پیچھے آ کے مصلی تے کھڑے ہو گئے. کسی نے بھی اعتراض نہیں کیتا. جبریل جس نبی دا ہاتھ پکڑ کے اس نو مصلی تے کھڑے کر دین تے باقی نبی اس دی امامت اعتراض نہیں کرتے تے اگر پیارے آقا علیہ السلام حضرت صدیق اکبر کو مصلی تے کھڑے کر دیں اور کوئی صحابی اعتراض نہ کرے تے اج دے خنزیر جڑے نے وہ آپ دی امامت اعتراض کرن. اج دا کوئی کالا کتا اٹھ کے حضرت صدیق اکبر دی امامت اعتراض کرے تو یہ ممکن نہیں ہے. بہرحال نبی پاک علیہ السلام نے اس وقت
امامت کرائی، امامت تو بعد نماز تو بعد جلسہ معراج مسجد اقصی دے اندر منعقد کیتا گیا، جس جلسے دے اندر 1,24,000 کامیاں بیش نبیاں نے خطاب کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے خطاب شروع ہویا تے نبی پاک علیہ السلام تک خطابات مکمل ہوئے۔ اس جلسے کی صدارت حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، اور آخری خطاب نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ وہ ایسا عظیم جلسہ سی کہ سنن والے یا تے نبی سن یا فرشتے سن، تے خطاب کرنے والے صرف اور صرف نبی سن۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس جلسے کے اندر خطاب ارشاد فرمایا، اور اتنے خطابات تو بعد نبی پاک علیہ السلام دا یہ سفر معراج اگے بڑھے۔ حضور پہلے آسمان سے گئے، حضرت آدم علیہ السلام نے استقبال فرمایا، پھر دوسرے، پھر تیسرے، پھر چوتھے، حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا تک گئے۔ سدرۃ المنتہا تک جبریل نہ رہا۔ قصہ مختصر کہ سرکار نے فرمایا جبریل ہون اگے تو کیا حضور اس تو اگے میری ضرورت نہیں ہے، میں آج نکل کے نہیں جا سکیا۔ نبی پاک علیہ السلام پھر وہی لامکان کے مقیم ہوئے، سرور شرکت نشین ہوئے۔ حضور اس جگہ تے تشریف فرما، جس سے اس جگہ تو اس جگہ نو لامکان کیا جا سکتا ہے، جگہ نہیں کیا جا سکتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی اکھاں دے نال اپنے رب دی زیارت کی۔ اس موقع تے اللہ نے اپنے محبوب نو 50 نمازاں دا تحفہ عطا فرمایا۔ جس وقت نبی پاک علیہ السلام واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیتا حضور کی معاملہ درپیش ہویا، تے ارشاد فرمایا 50 نمازاں دا تحفہ ملیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیتا حضور اسی امت دا تجربہ جاننے ہیں، یہ امتاں بڑیاں ڈاڈیاں نے، کچھ کٹ کرا لو انہاں نے جے پڑھ دی۔ نبی پاک علیہ السلام واپس ہوئے، 5 کٹ گئیاں، پھر واپس ہوئے، 5 کٹ گئیاں، حتیٰ کہ حضور 9 بار واپس گئے، 5 کٹ گئیاں، ٹوٹل 45 کٹ گئیاں اور 5 باقی رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضور ذرا ہمت مارو تاکہ مسئلہ آسان ہو جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہن مینوں میرے رب کولوں حیا آندی ہے کہ میں 5 بھی ہن کٹان جانا۔ جس سے پیارے آقا علیہ السلام اگلے سفر کی طرف روانہ ہو لگے تو اللہ کی طرف ارشاد فرمایا گیا، اے پیارے محبوب کیا اس تحفے تے راضی ہیں کہ کوئی مزید سفارش ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا یا اللہ میں اس گل تے راضی ہاں کہ 5 نمازاں میری امت پڑھے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے محبوب 5 بھی تیریاں تے 50 بھی تیریاں۔ حدیث پاک ہی چاہتا ہے 5 بھی تیریاں تے 50 بھی تیریاں۔ عرض کیتا گیا یا اللہ 5 بھی تے 50 بھی یہ کس طرح؟ تو اللہ رب العالمین کی طرف ارشاد فرمایا گیا اے محبوب تو سفارش کردا رہا تو تیری سفارش کو بھی اسی نہیں ٹالیا، لہذا تیری سفارش کی وجہ تو 5 ہو گئیاں، پر لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ نے یہ گلاں بدل دیا نہیں کہ صبح ہوتے شام ہوتے پھرے ہو پھر ہوتے پھر ہو۔ تیری سفارش دی نو بھی اسی نہیں ٹالیا، تیری سفارش نال اسی 50 تو 5 کر دتیاں، پر فیصلہ ساڈا بھی نہیں بدلے گا۔ تیرا جڑا امتی 5 پڑھے گا اس نو ثواب 50 دا ملے گا، ثواب 50 دا ملے گا۔ اج اس امت یہ احسان ہے کہ اللہ رب العالمین اس امت نو جڑیاں 5 نمازاں عطا فرمائیاں نے اس کا ثواب 50 دا۔ لیکن اگر یہ ہوئی نماز با جماعت پڑھی جائے تو پھر ایک دن دے اندر 1350 نمازاں دا ثواب ملتا ہے اگر جماعت نہ پڑھی جائے۔ تو اس واسطے دوستو اس نماز کی طرف توجہ کرو۔ نماز بزرگان دین فرماندے نے معراج شریف دا سب تو بڑا جڑا لنگر ہے نا، بہترین لنگر ہے، وہ بریانی تے کھانا نہیں ہے گا، معراج شریف دا سب تو بڑا لنگر نماز ہے۔
معراج شریف کا سب تو بڑا تحفہ نماز ہے. آخری گل کرنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس ٹائم مسجد اقصیٰ کے اندر خطبہ ارشاد فرمایا تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نعرہ لگایا. حدیث پاک کے اندر وہ نعرہ موجود ہے. نبی حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے نعرہ لگایا محمد الرسول اللہ. جس میں لفظ بولیا گیا کیونکہ اسی کہنے ہیں نعرہ تکبیر، تو جواب دیتا اللہ اکبر کیا جاتا ہے. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے نعرہ لگایا محمد الرسول اللہ، تو 1,24,000 نبیاں نے کیا حیا اللہ حیا اللہ حیا اللہ. یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا فارسی زبان کا ترجمہ بنتا ہے زندہ باد زندہ باد. زندہ باد یعنی 1,24,000 نبی اعلان کر رہے تھے کہ نبی آخر زمان زندہ باد زندہ باد. اللہ رب العالمین میری تمہاری حاضری میں شرف قبولیت عطا فرمائے.